السلام علیکم. ٹائمز آف کراچی کے پروگرام کراچی ٹاک کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالجبار ناصر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کا کوئی بھی ایشو ہو، چاہے بلدیات کا ہو، چاہے قومی سیاست کا ہو، کوئی بھی ایشو ہو، جماعت اسلامی ہمیشہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں سرگرم رہی ہے. قانون سازی کے حوالے سے بھی. اسی لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں جماعت اسلامی کراچی کے انتہائی متحرک امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دعوت دی ہے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب، یہ بات مشہور ہے کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی اس پوزیشن میں ہے کہ کراچی کو ہم کہہ سکیں کہ جی کراچی کو وہ مقام، وہ مرتبہ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے جو ایک اتنے بڑے شہر جو پورے پاکستان کے لیے معاشی ہب ہو اور پورے پاکستان کو تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں پالتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوزیشن ہے کراچی کی؟ بالکل بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ نے دیکھا یعنی مسلسل کراچی پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور کراچی کو فنڈز پورے نہیں ملتے. کراچی کو ریونیو جو جنریٹ کرتا ہے، کراچی 67% ریونیو ہے. ٹیکس پورے پاکستان کا ٹیکس ایک طرف، کراچی کا ٹیکس تقریباً ایک طرف. اور جو صنعتیں ہیں یہاں پر سب سے زیادہ ہیں، پورٹ سٹی ہے، لیکن اس کے لحاظ سے جو اس کا حق بنتا ہے، جو چیزیں طے شدہ ہیں، وہ بھی اس کو نہیں مل رہی ہیں. مثلا ایک چھوٹی سی بات ہے کہ امپورٹ ڈیوٹی ہے، امپورٹس کے اوپر 1.2% کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے ایک ٹیکس موجود ہے جو کراچی کو ملنا چاہیے. یہ تقریباً بات کر رہے ہیں، یہ $1 بلین بنتا ہے. $1 بلین کا مطلب کتنا ہو گیا؟ 280 ارب روپے. یہ کراچی کو اگر پراپر بلدیات کو مل جائیں تو آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں کتنا ڈیولپمنٹ ٹاؤنز میں، یوسیز میں اس میں ہو سکتی ہے. نہیں ملتا. OZT میں جو ہمارا شیئر تھا وہ شیئر اس طرح سے نہیں مل رہا. اور میں اب اس میں کیا تفصیل میں جاؤں کہ یہ جون 1999 کا شیئر جو OZT کے جو پورے پیسے آتے تھے اور بالکل اس پیسے کا شیئر کراچی ورسز ادر سٹیز 76% تھا. MQM اور پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 سے آئی اور یہ مشترکہ طور پر رہے. پھر نون لیگ کی حکومت آئی، پھر PTI کی حکومت، اور پیپلز پارٹی تو صوبائی میں مسلسل رہی. اس پورے عرصے میں ہمارا شیئر 22% 21% پہ لے آئی ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر 10 ارب روپے ہیں تو 10 ارب روپے میں سے 7.6 ارب روپے کراچی کو ملتے تھے. باقی ظاہر کراچی کا یہ پورا چنگی کا نظام تھا جو تبدیل ہوا تھا. اب وہ جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں 2 ارب روپے اور باقی کو ملتے ہیں 8 ارب روپے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی اور یہ ساری پارٹیاں ملتی چلی جا رہی ہیں اور وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں جو ظاہر ہے کہ یہاں پر ریلوے کا سرکولر ریلوے 12-15 سال سے پینڈنگ ہے. K4 پانی کا منصوبہ یہ 18 سال سے پینڈنگ ہے. یہاں پر سیوریج کا بدترین نظام ہے. واٹر بورڈ میں وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. کرپشن، لوٹ مار کا اڈا بنا ہوا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو تو سسٹم کا نام دیا گیا ہے اور وہ سسٹم پر کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنی آپ دیکھیں عمارتیں غیر قانونی بن رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں اس وقت. آپ نے ایک RJ پلازا میں اس کی مثال دیکھی. تو چلو وہ SBCA کا نہیں، فیصل کینٹ کا تھا، لیکن SBCA میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو بدترین حالات سے اس وقت شہر. انڈسٹری گیس کی قیمتیں ویسی بڑھ گئی ہیں، 193% آپ نے بڑھا دی. پہلے ہی سپلائی پوری نہیں ہے. کہ الیکٹرک آپ کو پتہ ہے ایک مافیائی سسٹم کے تحت گزشتہ 18-20 سال سے یہاں پر کام کر رہا ہے اور اس کو لائسنس پہ لائسنس ایشو کر دیا جاتا ہے. صرف ایک جماعت اسلامی مخالفت کرتی ہے، کوئی پارٹی کے الیکٹرک کے خلاف نہیں ہوتی، سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں کیسے ڈیولپمنٹ ہو؟ تعلیم کی صورتحال آپ دیکھیں. 2 جنرل یونیورسٹیوں پہ پورا شہر چل رہا ہے، 3.5 کروڑ کی آبادی. سب سے بڑی زیادتی یہ کہ آبادی پوری نہیں گنی گئی. آپ جہاں بندے ہی پورے نہیں گن سکتے یا نہیں گننا چاہتے تو آپ سوچیں کہ اس شہر کا کیا حال ہوگا. تو اس ساری سچویشن کے باوجود اس شہر کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کو ذرا سا کچھ دے دیا جائے تو یہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے. ابھی بھی چلا رہا ہے ان حالات میں. تو اگر اس کو ڈیولپ کر دیا جائے، اس کی انڈسٹری کو بہتر کر دیا جائے، یہاں پر یہ جو 25 اداروں کی کرپشن ہے اس کو منیمائز کر دیا جائے تو ہمارا شہر تو کیا پورا پاکستان آگے بڑھے گا. اور میں جبار بھائی آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اور شہر بھی ہمارے شہر ہیں، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، ملتان، جو بھی آپ فیصل آباد ہے، یہ ڈیولپ کرتے ہیں نا تو پاکستان ڈیولپ نہیں کرتا. کراچی جب ڈیولپ ہوتا ہے نا تو پورا پاکستان ڈیولپ ہوتا ہے. یہ اس کا مقام ہے. لیکن اب پچھلے عرصے میں پاکستان کے معاشی حالات تباہ ہوئے، حالانکہ ان شہروں کے اندر اچھی سچویشن تھی. یعنی جیسے جیسے کراچی کے حالات خراب، کراچی کے حالات آپ نیچے کرتے جائیں، پاکستان کے حالات نیچے ہو جاتے ہیں. اس شہر کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں سب رہتے ہیں، ہر لسانی اکائی موجود ہے. منی پاکستان تو منی پاکستان ہے. میں اسلامی جمعیت طلبہ کے زمانے میں میری ذمہ داری تھی
میں پہاڑوں میں گیا, میں گلگت بلتستان گیا, اسکردو گیا, میں آزاد کشمیر کی ہر جگہ گیا, میں چترال گیا, میں یہاں پر پورا سوات اور کالام گیا, اور میدانوں میں اور پنجاب کے ایک گاؤں میں ظاہر دورے ہوتے تھے ہمارے. مجھے تو کوئی گاؤں ایسا نہیں ملا جہاں بندے نے یہ نہ کہا ہو کہ میرا رشتہ دار وہاں رہتا ہے, میں پڑھا ہوا کراچی سے ہوں, میرا فلاں بندہ جاب کراچی میں کرتا ہے. پورا پاکستان ہے یہ, اس کی ریپرزنٹیشن یہاں سے. لیکن پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو با اختیار لوگ ہیں, اس میں سول بیوروکریسی, فوجی بیوروکریسی, اسٹیبلشمنٹ, اس میں جاگیردار, اس میں وڈیرے, اس میں سیاستدان, کوئی کراچی کو اون نہیں کرتا. یہ اونرشپ ذرا سی مل جائے تو یہ شہر کہاں سے کہاں پہنچے گا اور پاکستان کہاں سے کہاں پہنچے گا. تو اس کی وجہ کیا ہے, یہ اون کیوں نہیں کر, حالانکہ کسی شہر میں رہتے ہیں, یہیں سے کماتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں بھی اپر پاکستان کے ایک بڑی تعداد, بلکہ میں یہ کہوں کہ جو وہاں پہ ذرائع آمدنی کا ایک بڑا حصہ ہے وہ کراچی سے جاتا ہے, تو سب کچھ کے باوجود اون کیوں نہیں کرتے, وجہ کیا ہے اس کی؟ اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ چلیں 76 سال تو اپنی جگہ, لیکن گزشتہ تقریباً 35 سال تو اس شہر کے لوگوں نے, یہ پاکستان کے لوگوں کا یہ تاثر تھا نا کہ یہاں کا مینڈیٹ لوگ کراچی کی پارٹی کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ساتھ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ سب سے زیادہ تکلیف بھی ہمیں یہیں سے ملی ہے. اس شہر میں بھتہ خوری, دہشت گردی, گوری بند لاشوں کا کلچر. پھر دوسری پارٹی پیپلز پارٹی ہے جو اتنی حساس ہے کہ اگر آپ یہ بات گفتگو کہیں کہ کراچی اور سندھ میں یہ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں صاحب, آپ الگ الگ نہیں کہیں, آپ اندرون سندھ کہیں. یہ حساسیت ٹھیک ہے, لیکن آپ کراچی جو آپ کا کیپٹل ہے, اس کیپٹل کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے, آپ خود اس کو برباد کرتے ہیں, تباہ کرتے ہیں. تو یہ دونوں پارٹیاں اس کی اونرشپ نہیں لیتی. نون لیگ کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں سے, انہوں نے تو کبھی اس کو سیریس لیا ہی نہیں. پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا, 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملی 2018 میں, اتنی صوبائی, لیکن وہ بھی انفارچونیٹلی انہوں نے توجہ نہیں دی. خان صاحب نے بھی نہیں دی, اور ان کی ٹیم تو اب ان کی ٹیم رہی کہاں, ووٹ خان صاحب کے نام کا تھا اور چلا کسی اور کے پاس گیا. یہی بلدیات میں ہوا, بلے کا ووٹ پیپلز پارٹی کی گود میں چلا گیا. تو اس ساری سچویشن میں لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن ہے. لیکن الحمدللہ چونکہ جماعت اسلامی یہاں پر موجود ہے اور ہم لڑ رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, تو اس کا ریفلیکشن آپ کو بلدیاتی الیکشن میں نظر آیا. اگر اس طرح کی حلقہ بندیوں اور پھر ووٹ کے مینڈیٹ پہ جو قبضہ کیا گیا اگر نہ ہوتی تو ہم تو جیت گئے تھے. ووٹ میں تو ہم ویسے ابھی بھی آگے ہیں, سیٹوں میں بھی آگے تھے. پہلے سیٹیں چینی, پھر نمبر بدلے, پھر اس کے بعد چلیں پھر الائنسز ہوئے, ان الائنس میں 32 بندے غائب ہو گئے, تو 192 ہار گیا, 173 جیت گیا. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا. لیکن اس کے باوجود آج اگر سب کچھ لڑائی کے باوجود بھی 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں, 87 یوسیز ہیں. تو سچویشن یہ ہے جبار بھائی کہ آج تک کی تاریخ میں 15 جنوری کو انتخاب ہوا تھا, آج تک کی تاریخ میں ڈیفنکٹ یوسی پہ نظام چلا. ڈیفنکٹ یوسی کیا, جو پچھلی یوسی کلعدم ہو گئی ہیں, جی حلقہ بندیاں, اور نئی یوسی 2 سال پہلے جو ہے وہ ایکٹ پاس ہو گیا تھا, بالکل, اور اس کے بعد الیکشن ہو گیا 15 جنوری کو. لیکن آج تک کی تاریخ میں ہر یوسی کا جو عملہ ہے وہ نوٹیفائی نہیں ہوا ہے. آپ اندازہ تو لگائیے کہ یہ پورا صوبائی نظام کس طرح چل رہا ہے, اور کیئر ٹیکر بھی کچھ نہیں کر رہے. میں بار بار چیف منسٹر سے کہہ رہا ہوں, بار بار وہ حامی بھر رہے ہیں کہ ہو جائے گا. ابھی ہائی کورٹ میں ہم گئے, انہوں نے چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی کیوں نہیں کر رہے ہو یار, یہ کیا ظلم ہے. انہوں نے کہا ہم کر دیں گے. انہوں نے اس شرط کے اوپر ڈسپوز آف کی ہماری پٹیشن کہ اب یہ پیر تک مسئلہ حل ہو جائے گا, یعنی آج سے 15 دن پہلے. ہم پھر پٹیشن کر رہے ہیں کنٹمپٹ کی. ٹاؤنز کو جو اختیارات مالیاتی وہ 2 مہینے پہلے ملے. اس سب کے باوجود الحمدللہ جماعت اسلامی کے جو ٹاؤن چیئرمین, وائس چیئرمین اور یوسی چیئرمین ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. اور جو میں نے وعدہ کیا تھا اختیار سے زیادہ کام کریں گے, الحمدللہ اختیار سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اب یہ ڈی ڈی او پاورز ملنے کے بعد تیزی سے ڈیولپمنٹ کی تمام اسکیمیں, اس میں بھی بڑی پنچایتیں کہتے ہیں نا, رکاوٹیں, جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں, لیکن اس کے باوجود لڑ رہے ہیں. واٹر رکاوٹیں جب سے جو نگراں حکومت آئی تب بھی ہیں یقیناً. وجہ نگراں حکومت عملاً جو ہے نا اس وقت وہ پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن ہی ثابت ہوئی ہے. اللہ ماشاءاللہ 2-4 چیزوں میں کچھ انہوں نے بہتر کیا ہوگا. ہم ان کی نیت پہ نہیں جاتے, ان کے کریکٹر پہ نہیں جاتے. اچھے آدمی ہیں چیف صاحب, چیف منسٹر صاحب, وزراء بھی بائی اینڈ لارج ٹھیک ہی ہیں, لیکن بحث مجبوری جو سسٹم ہے نا اس سسٹم پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. ابھی آرمی چیف صاحب آئے تھے نا, 2-2.5 مہینہ ہو گیا, اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم سسٹم پر ہاتھ ڈالیں گے. لیکن سسٹم کون سا والا؟ پیپلز پارٹی نے جو کرپشن اور لوٹ مار اور قبضے کا سسٹم بنایا ہوا ہے, اس سسٹم کی بات ہو رہی ہے جو ایس بی سی اے میں ہے, جو واٹر بورڈ میں ہے, جو سیوریج کے اس میں ہے, جو آپ کے تمام اداروں کے اندر موجود ہے, ریونیو میں ہے. سوسائٹیز کا حال دیکھ لیں آپ, وہ اتنے بڑے بڑے, اور ظاہر سے سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اس میں کون شامل ہے. تو جب آرمی چیف جیسا بندہ بھی کہہ کر جائے اور عمل درآمد نہ ہو تو پھر اس کے بعد لوگ کیا کہیں گے. باجوہ صاحب بھی یہی کام کہہ کر گئے تھے ایک دفعہ
وہ بھی چلے گئے. تو ابھی آرمی چیف صاحب بھی چلے جائیں گے, 1 سال تو ہو ہی گیا ان کا. تو آپ یہ بتائیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لوگوں کو توقع تھی کہ یہ کام ہوگا, لیکن کرپشن کا وہی نظام چل رہا ہے. ہیلتھ کی سچویشن دیکھ لیں, ایجوکیشن کی سچویشن دیکھ لیں. اس سب کے باوجود ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا, اور لوگوں کو اب بھی ہم ریلیف کے لیے جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں, ان کی آواز بھی اٹھاتے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں کراچی کے شہری کم از کم جماعت اسلامی کے ٹاؤنز میں ایک معقول چینج دیکھیں گے. ابھی بھی الحمدللہ آپ چلے جائیں لیاقت آباد میں, آج سے 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے آپ لیاقت آباد جاتے, آپ کو چلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا, اتنا گند تھا, اتنا کچرا تھا. اٹھ گیا الحمدللہ. اور بڑی سڑکوں کی روز صفائی سندھ سالڈ ویسٹ حالانکہ الگ ادارہ ہے, جی وہ اس چائنیز سب کے باوجود ہم کہتے ہیں یار چلو ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں, محنت کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ کام ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ چلے جائیں نارتھ آباد میں, آپ چلے جائیں گلشن اقبال میں, آپ قدر بہتری آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہتر طریقے سے یہ کام انشاءاللہ ہوگا. اور منصوبے بھی ہیں. جو اصل کام واٹر اینڈ سیوریج والا مسئلہ جس کے نتیجے میں ساری تباہی ہوئی بھی ہے, جی واٹر اینڈ سیوریج کی کارپوریشن کے چیئرمین تو ہمارے, جن کو ہم قبضہ میئر صاحب کہتے ہیں پیار سے, یعنی ابھی بھی آپ نے تسلیم نہیں کیا ان کو؟ سر تسلیم کیسے کر لیں گے؟ یہ بات تو ہے کہ وہ ایک حقیقت بن کر آ گئے ہیں قبضے کی, اور جب آدمی آ جاتا ہے تو بات چیت تو اسی سے ہوتی ہے, اور ذاتی طور پر تو ان سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے. جی مرتضیٰ آپ صاحب سے کیا جھگڑا ہوگا ہمارا؟ مسئلہ اس پورے ایکشن سے ہے کہ آپ مینڈیٹ کے اوپر قبضہ کر کے آئیں گے تو آپ کو تسلیم تو نہیں صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ آپ اتحاد ہوا 90+ آپ کے پاس, چلیں ٹھیک ہے اتحاد تھا, لیکن 32-33 آدمی اس اتحاد کے پہلے بھی آپ لانے میں, آپ کے اتحادی بھی لانے میں ناکام رہے, اور آج بھی میرے خیال سے وہ کسی اور پارٹی کا کہتے ہیں ہم اب یہاں پہ جو ہے نا ان کی سپورٹ کریں گے. نہیں, مجھے یہ بتائیں وہ بہت پیار محبت سے چلے گئے تھے وہاں پر. ان کو ایسا زبردست کیا چیز نظر آئی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں آنا چاہیے. اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا, خوف تھا یا خریدا گیا تھا, 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا. میں خریدنے کا الزام تو لگاتا ہی نہیں ہوں, یعنی بکنے کا الزام نہیں لگاتا, کیونکہ جب تک میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا بالکل تو میں نہیں کہوں گا. حالانکہ پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فروخت ہو گئے, میں آج تک یہ کہتا ہوں کہ نہیں. آپ مارجن دیں, 9 مئی کے بعد جو سچویشن تھی اس میں جو پریشر انہوں نے ڈالا تھا, اور اس میں جتنا ڈرایا تھا, جتنا دھمکایا تھا, اور ایک طرح سے اس کا پورا فائدہ اٹھایا تھا پیپلز پارٹی نے, اس کے نتیجے میں نے بندے غائب کر دیے نا یار. ورنہ بھائی کیوں غائب ہوں گے وہ لوگ؟ ان کو کیا نقصان تھا کہ اگر وہ ان کی پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ آتے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کا ڈپٹی میئر بنتا بعد میں. اس وقت نہیں بنا رہے تھے لیکن بعد میں دے دیتے اور مل کر کام کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اتنی نارمل تو نہیں. ہاں, بلکہ آپ نے جمشید ٹاؤن میں ان کو دے دیا, آپ نے دیکھا نا, لیکن وہاں تو بنتا ہی نہیں تھا. بنتا ہی نہیں. لیکن ہم نے کہا ایک کارٹیسی ہوتی ہے, جب مل کر چلتے ہیں تو ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں. تو چھوٹی موٹی شکایتیں تو پھر بھی ہر ایک کے ساتھ چلتی ہوں گی, لیکن ہم نے تو دل بڑا کر کے یہ کام کر رہے ہیں. تو سیدھی بات ہے, یہ وہ بات تھی جو 6 مہینے سے یا 4 مہینے سے کم از کم پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ بندے آئیں گے ہی نہیں. تو انہیں وہی ہوئی تھی کہ بندے نہیں آئیں گے, ان کو اس دن کوئی کام پڑ جائے گا, کسی کے پیر میں تکلیف ہو جائے گی, کوئی کسی پیسے کے اوپر پیر رکھ کے کھڑا ہوا ہوگا, دوسرا اس کا انتظار کر رہا ہوگا. لطیفے سنتے ہیں نا آپ؟ جی تو یہ ان کو پتہ تھا یہ. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خرید و فروخت کریں گے یا ڈرائیں گے دھمکائیں گے. لیکن ایک آدمی تو اندر ایوان میں آیا تھا, اس نے اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنی صوبائی سیٹ جو ہے وہ نہیں, تو وہ ظاہر ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, سینئر آدمی ہیں. انہوں نے کہا میں اپنی صوبائی سیٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتا, اس لیے ووٹ نہیں کاسٹ کر رہا ہوں. اچھا ایک یہ بتائیں, ابھی جو کہ مرتضیٰ وہاب صاحب اب منتخب ہو کے آئے ہیں, وہ یقیناً اوتھ لیں گے بطور چیئرمین, یو سی چیئرمین. وہ لے لیا ہوگا انہوں نے میرے خیال ہے. میرے علم میں ابھی کیونکہ شیڈول نہیں آیا ہے, شیڈول نہیں آیا تو لیں گے. تو کیا قانون میں ایسی گنجائش موجود ہے کہ ان کو دوبارہ سے جو ہے نا اعتماد کا ووٹ لینا پڑے یا نیا انتخاب کرنا پڑے؟ قانون میں تو جو چیز ہے وہ اتنی واضح ہے, اور جو کیس ہمارا کورٹ میں چل رہا ہے, اور میں اب بھی بہت پر امید ہوں اس سے کہ جو قانون سازی انہوں نے کی تھی بعد میں مئی میں جا کر, یعنی 15 جنوری کو انتخاب ہو گیا, میئر کا انتخاب 15 جون کو ہوا, اور مئی میں انہوں نے ایک قانون سازی کی تھی کہ جس میں کوئی بھی پرسن میئر بن سکتا ہے. تو میئر کے نوٹیفیکیشن میں تو لکھا ہوا ہے وہ کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ مشروط ہے حافظ نعیم الرحمان کی پٹیشن سے کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے. تو وہ اتنا آبویس ہے کہ اب وہ کیس چلنا شروع ہو رہا ہے, انشاءاللہ وہ چلنا شروع ہوگا. تو آپ دیکھیے گا, اللہ نے چاہا تو, یعنی صحیح ہے ہمارا عدالتی نظام پہ بے شمار سوالات موجود ہیں. اور خود ابھی جو آخری ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں ہمارے بہت سارے کیسز تھے, اس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یار یہ اتنے لمبے کیس چلتے رہتے ہیں, اور انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ اس میں ہماری عدالتوں کا بھی قصور ہے کہ ہم وقت پہ فیصلہ نہیں کرتے. تو اب میں انہی کی خدمت میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں
کہ بھائی اب آپ فیصلہ کیجئے. لیکن حافظ صاحب وہ جس امینڈمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو وہ امینڈمنٹ ہے جو سلیکٹ کمیٹی ایک بنی تھی سندھ اسمبلی میں, اس نے تیار کی تھی, اس میں آپ کی نمائندگی نہیں, ہماری طرف سے نہیں تھا, نہیں ہمارا سگنیچر نہیں ہے اس میں. اچھا, ہمارا سگنیچر بھی نہیں ہے اور ہم نے اعتراض بھی کیا تھا. ہاں, اور ایک میٹنگ کرنے کے بعد دوسری میٹنگ ہی نہیں کی انہوں نے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے اس کو اس طرح سے شامل کر دیا. اور اسی وقت میں نے وضاحت کر دی تھی جب یہ بات آئی تھی کہ آپ کے لوگ شامل تھے, تو ہم نے عبدالرشید صاحب نے بھی وضاحت کر دی تھی اور میں نے بھی وضاحت کر دی تھی کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں, اور ہم نے تو اس کو پھر کیس کیا ہوا ہے نا. تو اب یہ کیس جو ہے وہ فیصلہ ہوگا تو یہ سارا عمل ہی ختم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے کیا کیا چکر چلائے تھے. ابھی ایک درخواست تو ان کی اس میں موجود ہے نادرا میں کہ سر یہ جو آپ نے اپنا ایڈریس شو کیا ہوا ہے, آپ تو رہتے ڈیفینس میں, آپ نے کے ایم سی میں, آپ تو یعنی کنٹونمنٹ میں رہتے ہیں. ہاں, ابھی تو نادرا نے اس کا جواب نہیں دیا. تو کس ڈاکومنٹ کے اگینسٹ میں آپ نے گزری کا اپنا ایڈریس ڈالا ہوا ہے؟ آپ نے الیکشن تو لڑ لیا وہاں سے, لیکن یہ بتائیں تو صحیح, اور آپ میئر کا الیکشن لڑنے کے ایلیجیبل ہی نہیں ہیں. تو یہ ساری ملٹیپل چیزیں ہیں, اور عدم اعتماد کا آپشن بھی ختم نہیں ہوا, وہ بھی موجود ہے. اس پر ملٹیپل ورکنگز ہیں. وہ تو کافی مشکل لگ رہا ہے, وہ سیکشن 27 کافی مشکل لگ رہا ہے. وہ مشکل تو ہوتا ہے, یہاں پر مشکل کیا ہوتا ہے سر, دیکھیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سے ہی ایک بڑا گروپ آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کا گروپ تو میں نہیں چاہوں گا کہ ہم وہ کام کریں کہ جو کام انہوں نے کیا ہے, ہم نہیں چاہتے یہ کام. لیکن ظاہر ہے کہ جو اور لوگ موجود ہیں, دوسری پارٹیاں موجود ہیں, اس کی چوائس ہمارے پاس موجود ہے. ہم کسی مناسب موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی استعمال کریں گے. اچھا حافظ صاحب, جب تک یہ جو مسئلہ ہے, جو عدالتی اب جنگ آپ لوگوں کی چل رہی ہے, یہ اصولاً چلنی بھی چاہیے, اس وقت تک جب تک یہ مسئلہ مل بیٹھ کے اس کراچی کے ایشوز کے حوالے سے آپ لوگ مل بیٹھ کے کوئی ایسا حل تلاش کیوں نہیں کرتے کہ لوگوں کی محرومیوں کا کسی حد تک ازالہ ہو جائے؟ اچھا دیکھیں, یہ بات تک کہنے میں اتنی آسان ہے نا, عملاً بہت مشکل ہے. یعنی میر کیا سادہ ہیں برباد ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی کس کے ساتھ مل بیٹھ کے, جو تباہی کا سامان کرنے والے ہیں ان سے ہم کیا درخواست کریں گے؟ ان کے ہاتھ میں تو پورا سسٹم رہا ہے, پورا نظام رہا ہے, وہ مسلسل اقتدار میں رہے ہیں, وہ مسلسل جو ہے وہ مل کر حکومت کرتے رہے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لوگ. اب ان لوگوں سے مل کر تو عوامی کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار آپ کدھر بیٹھے ہوئے. ملنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے نہیں, میں نے ایک دن بھی, جس دن بھی یہ انتخاب ہوا تھا, اور ہم نے اس پر اعتراض کیا تھا, میں نے اسی دن ہاؤس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم آپ اس طریقہ کار کو نہیں مانتے, ہمارا اعتراض موجود ہے, لکھا ہوا موجود ہے, لیکن کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. کام کریں, وہ ان کا ڈومین موجود ہے. لیکن میں نے روکا ہے ان کو کہ یہ انڈر پاس ٹھیک سے بنائیں یا غلط بنائیں. یہ جو نے پتھروں والا انڈر پاس بنایا ہے, جوہر والا, تو یہ جماعت اسلامی نے ان کو روکا ہے. ان کی چوائس ہے نا کہ اس میں وہ ٹائروں کی دکانوں کو فائدہ اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم اس میں میرا کیا قصور ہے. تو اس لیے میں نے روکا ہوا ہے ان کو کہ آپ K4 منصوبہ مکمل نہ کریں. میں نے روکا ہوا ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہی, تو جماعت اسلامی نے روکا. جماعت اسلامی تو چاہ رہی ہے کہ وہ پراپر کام کریں. اب کون سی چیز ہے جس کام میں ہم نے رکاوٹ ڈالی ہو, مجھے ایک چیز بتا دیں. لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ انتخاب بھی آپ کا صحیح ہوا ہے اور آپ کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں, آئیں مل جل کر اچھے بچوں کی طرح کام کریں, تو اپوزیشن کا کام یہ نہیں ہوتا. اہل کراچی کی یہ امید تھی کہ بلدیاتی ادارے بنیں گے, حافظ نعیم رحمان صاحب جیسے سنجیدہ لوگ آئیں گے, چلیں مرزا وہاب صاحب جیسے لوگ آ جائیں گے تو بہتر ایک نظام چلے گا. لیکن ہم یہ دیکھنے 6 مہینے ہو گئے, آنے دیتے نا, حلف اٹھایا ہے. آپ کا ایک حلف برداری کے اجلاس کے سوا, اور پھر ایک میرے خیال سے جنرل کے اجلاس ہو, اس کے بعد دوسری میٹنگ ہی نہیں ہوئی. تو اجلاس کون بلاتا ہے؟ آپ نے کوشش کی؟ ہم نے تو ان کو سارے ایجنڈا بنا کے بھیج دیا. جی, ہم تو اگر یہ انہوں نے پھر پچھلا اجلاس اناؤنس کر دیا تھا, انہوں نے ریکویزٹ کرنے جا رہے تھے, نومبر والا جو تھا. ہاں, پھر انہوں نے بات کر کے ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اب دیکھیں, سارا اختلاف کے باوجود سسٹم تو آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے ان سے کہا, اور لیکن آپ بجٹ ہی لے کر نہیں آؤ گے تو اجلاس کا کیا فائدہ. ہم مجھے بتائیں نا کہ جس کونسل کا بنیادی کام بجٹ پاس کرنا ہے, وہ بجٹ ہی آپ لے کر نہیں آ رہے کونسل میں, تو آپ اجلاس میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ صرف نمبر لکھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے 2 اجلاس کر لیے, 3 اجلاس کر لیے اور بہت اچھا نظام چل رہا ہے. پھر اس میں جو بنیادی ایشوز ہیں ہمارے, پانی کے, سیوریج کے, فلاں کے, فنڈنگ کے, یو سیز کے پیسے کے, بھائی وہ تو پیپلز پارٹی کی یو سیاں بھی ہیں نا. اب 5 لاکھ روپے آتے ہیں, 5 لاکھ روپے میں اکثر جگہوں پہ 4.5 لاکھ روپے کی تنخواہیں ہیں. تو 50,000 روپے میں یو سی کوئی چلا سکتا ہے؟ تو یہ بات مرتضی وہاب صاحب کو اور یہ پیپلز پارٹی کو نہیں سمجھ میں آتی. ہم نے کہا آپ 3 کروڑ روپے مختص کریں یو سی کے لیے, فی یو سی, اور پیسے ہیں مختص کریں آپ, تاکہ آزادی کے ساتھ کام ہو سکے. آپ ٹاؤنز کو امپاور کریں, آپ
سالڈ ویسٹ کا جو محکمہ ہے اس کو ٹاؤن وائز کر کے ٹاؤن کو بااختیار بنائیں کہ وہ اس کی حاضری لے, اور اس کی حاضری کے نتیجے میں گورنمنٹ کے پاس جو سیلریز جاری ہیں وہ سیلریز رکیں, تب جا کر یہ کام ٹھیک ہوگا. تو یہ تو ہم تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں نا, آپ صرف جماعت اسلامی کے لیے تو نہیں کہہ رہے. تو یہ بات آپ نہ سالڈ ویسٹ کا مسئلہ حل کریں, نہ پانی کا مسئلہ حل کریں, نہ سیوریج کا مسئلہ حل کریں, کسی چیز پر آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہیں, بجٹ آپ پیش نہ کریں, تو اجلاس کس لیے ہوتا ہے؟ تو یہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں وہ اس طرح کا اجلاس کریں. آپ یقین کریں, آپ دیکھیے گا ہماری پرفارمنس. ہم کیوں لڑائی کریں گے کراچی کے مفاد کے خلاف, کیوں لڑائی کریں گے؟ لیکن جب آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو ہم قبول بھی نہیں کریں گے. نہیں, لیکن یہ بھی تو ہے نا, ہم جب بھی اجلاس ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہاں پلے کارڈ نکلتے ہیں اور نعرہ بازی شروع ہو جاتی ہے. جو تو پہلا اجلاس تھا, اس اجلاس میں اگر یہ بجٹ رکھ دیتے تو نعرے بازی کے بعد کام شروع ہو جاتا. لیکن انہوں نے بجٹ نہیں رکھا, انہوں نے اپنی تقریر فرمائی, ٹوکن احتجاج کے بعد کارروائی آگے بڑھ جاتی ہے. وہ تو طریقہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ اپنا ایڈریس کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کا جو یہ میئر کی وہ ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن جو معاملات جو بزنس ہے ہاؤس کا وہ تو ہم چلائیں گے نا. وہ کیوں نہیں چلائیں گے؟ وہ ہم چلانا چاہتے ہیں, لیکن آپ وہ بزنس لے کر ہی نہیں آئیں گے وہاں پر, وہ معاملات اس پر ڈسکس ہی نہیں کریں گے, تو پھر تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اچھا حافظ صاحب, جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت کراچی کے لیے وہ کہ الیکٹرک کی آپ نے بھی بات کی ہی, اور آپ ان کی پیشیوں میں بھی جاتے ہیں, حاضری لگاتے ہیں, اور یقیناً آپ بہت بہتر, میں کیونکہ بطور رپورٹر میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے, آپ بہت اچھی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں پر. اس کا ابھی تک نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم پوری قوم بلکہ پورا ملک یہاں کے اسٹیبلشمنٹ بھی کہ الیکٹرک کے سامنے بے بس کیوں نظر آ رہی ہے؟ یار مسئلہ یہ ہے میرے بھائی, حکومت کے الیکٹرک مافیا اور نیپرا کا ایک ایول ایکسس, تو شیطانی اتحاد قسم کی چیز ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, یہ کراچی کے عوام کہتے ہیں. کون کراچی میں سروے کروائیں نا آپ, سوائے پارٹیوں کی لیڈرشپ کے جو کہ الیکٹرک مافیا کے ساتھ ہیں, یا چند اداروں کے جن کے مفادات ہیں, اس میں کچھ صنعت کار بھی ہوں گے کچھ, اور کچھ اس میں تاجر بھی ہوں گے کچھ. عموم 99.99% لوگ خلاف ہیں کہ الیکٹرک. اور یہ مافیاز کا اور سرمایہ دارانہ نظام کا طریقہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کو مراد دے دیتے ہیں اور پھر سب لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. تو نیپرا میں وہ ایسے چند لوگ لا کر بٹھا دیتے ہیں جو 2-4 لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں. وہ صنعتوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی, وہ تاجروں کی, حالانکہ چیمبر کی طرف سے تو ان کی مخالفت ہوتی ہے بہت شدید, لیکن چند ایک آدھ صنعتی جو ادارے ہیں ادھر سے ان کی حمایت کروا دی جاتی ہے. 100% کراچی جو ہے وہ ان کے خلاف ہے تقریباً, کا دکھ کا کوئی ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایون پی ٹی آئی, ایون ایم کیو ایم سب کے الیکٹرک کے ساتھ ہیں. اور کہ الیکٹرک ایک وائٹ کالر مافیا ہے, چند لوگ ہیں جو اپنے ملازمین کا بھی استحصال کرتے ہیں, ان کو بھی حقوق نہیں دیتے, اور انہوں نے مسلط لائن لاسز انہوں نے کم نہیں کیے. پورے پاکستان میں لائن لاسز سب سے زیادہ کہ الیکٹرک کے. صحیح. بوسیدہ پلانٹ چلاتے ہیں جس میں زیادہ فیول خرچ ہوتا ہے, اور اس کے پیسے کراچی کے لوگ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تانبے کے تار سب کھا گئے, ایلومینیم کے تار لگا دیے. دنیا کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ نے پرفارمنس خراب کی. آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, ٹرانسمیشن, ڈسٹریبیوشن, اس میں انہوں نے جو معاہدہ تھا اس کا 25% بھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا. اس کے باوجود اگر نیپرا اس کے لیے تیار ہو کہ ان کو لائسنس ایشو کر دے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کرپشن, اس کا مطلب لوٹ مار. ملے ہوئے ہائی لیول پہ جو ہے ملے ہوئے ہیں سر, مال کماتے ہیں لوگ. میں کیا مطلب, ظاہر ہے میں نے اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھا, لیکن قرائن کیا بتاتے ہیں. کوئی چیز دنیا میں قرائن بھی ہوتی ہے نا, وہ یہ ایک لاجک ہے. دیکھیں نا کہ محلہ پورا بجلی کا بل دے رہے ہیں, 2 گھر نہیں دے رہے ہیں, آپ پوری بجلی کاٹ دیں پورے محلے کو. اس وقت سردیوں میں ایسی آبادیاں کراچی میں موجود ہیں جہاں 14.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہ صرف چند بڑے گھروں کو اگر آپ کہتے ہیں ہم نے 70% لوڈ شیڈ فری کر دیا, صرف 70% علاقے کو, رقبے کو کیا ہوگا. آپ نے کنزیومر کتنے لوڈ شیڈ فری کیے ہیں یہ بتائیے نا. 38 لاکھ کنزیومر سے کتنے لوڈ شیڈ فری ہوئے ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جس میں ایک ہمارے 50 ارب روپے تقریباً, اس سے بھی زیادہ ہو گئے, کلاب ایک کے پیسے, ایک ٹرم ہے اس میں ہمیں واپس ملنے تھے, کراچی کے لوگوں کو نہیں دیے. ان کو سارے مراد ملتی ہیں. یہ سبسڈی, ہمارا سیدھا فارمولا, آپ ان کا بھی لائسنس کینسل کریں, فورینسک آڈٹ کریں. جنریشن تو ویسے بھی ہمارے پاس زیادہ ہے بھائی, پاور جنریشن تو پاکستان میں زیادہ ہے, اس کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں. آئی پی پیز میں آپ نے سن لی یہ بات. جی. جب ہم پیسے اس کے ادا کر رہے ہیں تو ڈائریکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ جنریشن چلائے, اور پھر ملٹیپل کمپنیوں کو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے انوائٹ کرے. تقسیم ہو جائے گی, کمپٹیشن ہوگا, سب کا بھلا ہوگا. دنیا میں ملٹیپل والا پرپوزل میرے خیال سے بہت بہترین ہے, لیکن یہ نہیں کرتے. جب تک کہ الیکٹرک کی یہ رجیم موجود ہوگی اس وقت تک تو کوئی کمپنی بھی پراپر طریقے سے سامنے نہیں آئے گی.
آپ گورنمنٹ کے ایک اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی بنا دیں 6 مہینے سال کے لیے, جنریشن گورنمنٹ کے تحت کر دیں, اور ان دونوں کے لیے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے سے پروسیس کر کے کمپنیوں کو انوائٹ کریں, لوگ آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے. آپ کراچی کے حوالے سے آپ بہت ہی زیادہ سرگرم ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ان سارے ایشوز کے حوالے سے آپ ایک مشترکہ آواز کے لیے باقی اسٹیک ہولڈرز کو کیوں نہیں بلاتے ہیں اپنے پاس؟ نہیں, اس لیے نہیں بلاتے, ہم تو بہت بلایا کرتے تھے, ہم تو بڑی آل پارٹیز کرتے تھے, اور لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ سب باتیں کرتے ہیں لیکن عملاً جب حکومت میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں تو یہ ان مافیاز کا ہی ساتھ دیتے ہیں. اب کراچی کے لوگوں نے الحمدللہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا ایک الائنس ہو گیا ہے, لوگوں کا رجحان بدل رہا ہے, اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب تک جماعت اسلامی کو یہاں پر مینڈیٹ نہیں ملے گا پراپر طریقے سے صوبائی اور قومی میں, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کتنے بھی تجربے کر کے دیکھ لیں, کراچی والے کر کے دیکھ لیے. جماعت اسلامی آپ سوچیں, تصور کریں کہ جتنا بڑا مینڈیٹ ایم کیو ایم کو ملتا تھا, جماعت اسلامی کے لوگ اس مینڈیٹ کے ساتھ صوبائی اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوں, چاہے حکومت میں ہوں یا نہ ہوں. اول تو یہ کہ انشاءاللہ ہم حکومت سازی میں اس مرتبہ ہماری پوزیشن ہے کہ جماعت اسلامی رول پلے کرے گی, تو کوئی اس طرح کا کرے گی انشاءاللہ, حالات بنیں گے ایسے, ہمارے بغیر چلے گا نہیں. پیپلز اچھا, ایک آپ نے ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے 15 سال بالخصوص, ویسے تو پیپلز پارٹی ایک طویل عرصے سے, ویسے تو بالعموم 15 سال سے وہ یہاں پر وہ کہتے ہیں جی ہم نے 15 سال میں بہت کچھ کیا ہے, جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے شارع فیصل کو بنایا, سڑکیں بنائے, نعت ناظم آباد بنایا ہے, اور پھر بھی اس کے باوجود آپ یار جہانگیر روڈ بنایا, کتنی دفعہ بنایا ہے, ابھی بھی جا کر دیکھیے کیا حال ہے اس کا. جتنے کام بھی سندھ حکومت نے کروائے ہیں پچھلے دنوں, کلک ایک پروجیکٹ ہے نا جو انہوں نے بنایا ہے ادارہ, ایک پروجیکٹ بنایا ہے, ورلڈ بینک کا پیسہ, یہ ورلڈ بینک کے پیسہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے نا, قرضہ سمیت ادا کرتے ہیں ہم, کسی کے والد صاحب کا, ہاں سوری, سود سمیت قرضہ ہوتا ہے یہ. وہ پیسے سے انہوں نے کلک کے پروجیکٹ بنائے, آپ ان کی کوالٹی چیک کریں, آپ یقین کریں 25% سے زیادہ پیسہ نہیں لگا. اتنا بڑا کرپشن کا نظام ہے. ٹھیکیدار بھی کہتا ہے کہ بھائی کہاں سے لگاؤں, مجھے پیسے ہی نہیں مل رہے. 63% بتاتے ہیں وہ کرپشن کا ریٹ جو دینے پڑتے ہیں, اس کے بعد جا کر اس کا کام شروع ہوتا ہے 37% میں. وہ کیا گنجی کیا نہائے گی اور کیا نچوڑے گی. اچھا حافظ صاحب, اب چونکہ انتخابات کا تقریباً دن قریب ہیں, اور ممکن ہے کہ 15 تاریخ سے پہلے انتخابی شیڈول آ جائے گا, تو اس حوالے سے جماعت اسلامی نے ان انتخابی تیاریوں کے حوالے سے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ کیونکہ دیکھیں صرف بلدیات پہ آنے سے میرے خیال مسائل, اور بلدیات میں بھی سنگل میجورٹی نہ ہو تو میرے خیال سے کوئی اتنا بینیفٹ نہیں ہے, اس لیے کہ اپنا پرسنل کراچی کی جو آمدنی تھی, جو آمدنی کے ذرائع تھے, وہ محدود کر دیے, بلکہ تقریباً ختم کر دیے گئے ہیں. تو صوبے میں اور مرکز میں اگر کوئی مضبوط یعنی آواز نہ ہو, توانا آواز نہ ہو, تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کراچی کے مسائل. اس حوالے سے آپ نے بھی کوئی منصوبہ بندی کی ہے؟ بالکل ہے, الحمدللہ ہمارا رابطہ عوام چل رہا ہے اس وقت بھی, اور ہم اپنے گلی محلوں کی سطح پر بھی جہاں ہم کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں اپنے ٹاؤنز یوسیز میں, وہاں تو ہیں. اس کے علاوہ بھی پبلک ایڈ کمیٹی ہماری کام کر رہی ہیں. ہماری آئندہ آپ 2-3 دن میں دیکھیں گے یوتھ ممبرشپ کیمپین شروع ہونے جا رہی ہے, اس لیے کہ سب سے زیادہ اس وقت کراچی میں جو یوتھ کنیکٹ ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں. اور یہ اس کا آبزرویشن آپ نے خود کیا ہوا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ جو یوتھ کے ایشوز ہیں وہ ایشوز ہمارے علاوہ کوئی ایڈریس ہی نہیں کر رہا, اور صرف ہم سیاسی نعرے بازی نہیں کر رہے, ہم بنو قابل کا پروجیکٹ چلا رہے ہیں, ہم اپنے بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اور ان کو امپاور کر رہے ہیں. ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے, جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے خدمت کا, وہ بچوں کو ہنر سکھا رہا ہے. ہم آئی ٹی ایجوکیشن میں لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں, ہمارے اسکول کے نیٹ ورک کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی آواز بن رہے ہیں. اس کے نتیجے میں اس وقت سب سے زیادہ یوتھفل اگر کوئی پارٹی کراچی میں کراچی کے اندر ہمارا بھی ایشو ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ جماعت اسلامی. اور ہم جب یہ ممبرشپ اب کرنے جا رہے ہیں تو اس کے پیش نظر 2 باتیں. ایک تو یہ کہ ہم ان کو اپنے فولڈ میں لے کر ان کو والنٹیئر بنائیں گے, جو کام ہم خود کرتے ہیں ہمارے نوجوان کریں گے, اس سے ان کی ٹریننگ بھی ہوگی اور ان کا اپنا فائدہ بھی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اتنی بڑی پولیٹیکل فورس تیار ہو, جو تجربہ میں میئر کے انتخاب میں اور یو سی کے انتخاب میں ہو گیا ہے, اس تجربے کا مکمل اب کراچی نہیں ہو سکتا. تو ہم یوتھ کی ٹیمیں بنائیں گے, انشاءاللہ بنا رہے ہیں, ہم نے تیاری شروع کر دی ہے, اور اب ہم اپنے ووٹ کا پہرا بھی دیں گے. ہم فارم 45 کو بچائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہ دے کہ اب ہم تجربے سے پتہ چلتا ہے نا, ایک تجربہ 2018 کا بھی دیکھ لیا, اس کے بعد پھر ہم نے 2023 کا بھی تجربہ دیکھ لیا. اس تجربے کے بعد ہم ROs DROs پہ, اور ہم پولنگ اسٹیشن کو جو ہے نا ان کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتے.
چونکہ الیکشن کمیشن تو کوئی اسٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے تو ابھی تک گورنروں کو برطرف نہیں کیا, جو پہلی شرط ہے شفاف انتخاب کی کہ بھائی پارٹی کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں تو شفاف انتخاب کیا ہوگا. الیکشن کمیشن نے تو ووٹر لسٹ ابھی تک ظاہر نہیں کی. الیکشن کمیشن تو ابھی تک انتظامیہ سے ہی اپنے آروز ڈی آروز بنا رہا ہے. عدلیہ فوج ہوگی نہیں ہوگی, اندر ہوگی باہر ہوگی, یہ ابھی تک طے نہیں ہوا. ووٹر لسٹ سامنے نہیں آئی ہے. حلقہ بندیوں پہ پورے ملک میں بے شمار اعتراضات آئے ہیں جو اب کیسز عدالتوں میں جا رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن تو کچھ بھی کرنے میں کامیاب نہیں ہوا, تو ہم الیکشن کمیشن پہ تو اب نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو آپ یہ حلقہ بندی عدالتوں والا مسئلہ کر کے یہ تو آپ خنطرے گھنٹی بجا رہے ہیں کہ کہیں الیکشن التوا کے شکار نہ ہو جائیں. تو یہ گھنٹی تو یہ خود ہی بجاتے ہیں نا, یہ خود ہی حلقہ بندیوں میں ایسی کہانی ڈالتے ہیں کہ تاکہ اس کو بنیاد بنا کر ہم الیکشن کو آگے بڑھائیں. اگر ان کو اپنا کام یہ لوگ پراپر کریں تو عدالتیں کیوں اٹینڈ کریں گی ان چیزوں کو. ابھی دیکھیں ہمارے کراچی سے تو بہت زیادہ نہیں ایشوز آئے, لیکن پنجاب میں آپ دیکھیں ہزاروں لوگوں نے جو ہے وہ اعتراضات کیے تھے اور ان کے اعتراضات پورے نہیں ہوئے. تو وہ کہاں جائیں گے اب وہ جائیں گے عدالتوں میں. اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس آپشن آ جاتا ہے بھاگنے کا کہ ہم کسی وقت بھی بھاگ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ بہت کروشل مسئلہ تھا مردم شماری کا. ہم اسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے 1.5 کروڑ 47 لاکھ آبادی کھالی ان پارٹیوں میں, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ جرم میں نہیں. شریک ایم ہیں. کیو ایم تو دعویٰ کرتی ہے کہ بھائی ہم نے تقریباً 80 لاکھ تو ہم نے بڑھا دیا ہے. وہ تو یہ دعویٰ کر دیں کہ کراچی میں تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا, یہ سارا ہم نے ہی کروا دیا 2 کروڑ 3 لاکھ, تو ہم کیا کر لیں گے بھائی. 1 کروڑ 60 لاکھ تو پچھلی مردم شماری میں کاؤنٹ ہوئے تھے جو غلط تھے تو دوسری مردم شماری ہوئی نا, ورنہ تو 10 سال بعد ہوتی. کراچی کے اعتراض پہ تو دوبارہ ہوئی ہے مردم شماری. جب دوبارہ ہوئی ہے تو صرف گروتھ ریٹ لگا دیں تو 1 کروڑ 95 تو ویسے ہی بن گئے تھے, مردم شماری کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کام کیا ہے, یہ حکومت میں شامل تھے اور 1 کروڑ 47 لاکھ آبادی, جس کے نتیجے میں 9 قومی اسمبلی اور 17 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کھا گئے یہ لوگ. اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اس پہ اعتراض کرتے یہ خوشیاں منا رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں کراچی والوں کو کہ ہم نے تو 63 لاکھ کہاں سے بحال کر دیے بھائی. کہ آپ یعنی کتنی بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کر یہ شو کیا انہوں نے کہ 1 کروڑ 30 لاکھ شو ہونے جا رہی ہے کراچی کی آبادی, پھر کہا 1 کروڑ 42 لاکھ ہونے جا رہی ہے, پھر اتنے ہونے. ابے بھائی وہ تو پروسیس جاری تھا اس وقت, ہم بھی موجود تھے نا, ہم بھی لڑ رہے تھے نا جب وہ اجلاس کیا تھا وہاں پر یہ اپنا بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں. تو میں خود گیا تھا جی اسلام آباد والے میں. اس میں ایم کیو ایم والے تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے, میں گیا تھا. ہم نے لڑائی کی کہ آپ یہ کیا تماشا مچائے ہوئے ہیں. تو تب جا کر جو ہے یہ سب چیزیں ہوئیں. لیکن 1 کروڑ 47 لاکھ آبادی کراچی کی کھالی انہوں نے, ہمارے پاس بے شمار ثبوت موجود ہیں. تو اس پر یہ ڈکار بھی نہیں ماری انہوں نے, اور بلکہ بیوقوف بنا رہے ہیں کراچی والوں کو. اگر ہماری قومی کی 9 سیٹیں اور بڑھ جائیں اور ہماری صوبائی کی 17 سیٹیں بڑھ جائیں تو یہ سوال ہی ختم ہو جائے گا کہ کراچی سے وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. لیکن یہ ایم کیو ایم ہمیشہ وڈیروں کی چاکری کرتی ہے, جس نے کراچی کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. یہ جاگیرداروں کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں, اس لیے ان کو تو چھوڑ دینا. آپ میں عرض یہ کر رہا تھا اس لیے کہ ان کو اس لیے چھوڑ دیں کہ اب عوام ان کی طرف نہیں جا رہے, یہ کچھ بھی کر الٹے لٹک جائیں, پھر سیدھے آ جائیں, پھر الٹے لٹک جائیں. اب کراچی کا نوجوان تو خیر 1% بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. نوجوان کیا 45 سال تک کی عمر کا 1% بتا دیں جو ایم کیو ایم کو ووٹ اب یہ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے خلاف جو ایک ماحول بنایا گیا تھا طویل عرصے سے, 20-22 سال سے 25 سال سے, اب اس میں نہیں سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, چلیں میں تو بتا رہا ہوں 45 سال تک کی عمر کا اگر 1% کراچی میں یہ کہہ دے کہ میں ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالتا ہوں تو اگلا انٹرویو آپ کیجیے گا, میں پوری قوم سے معافی مانگوں گا. اور 45 سال سے اوپر جو ووٹر ان کے پرانے تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ تو لندن والے ہیں, تو وہ ان کو کیا ملے گا. یعنی آپ کہتے فارغ, یعنی کہہ سکتے بھائی کا اثر اب بھی موجود ہے, فارغ اتنا ہی موجود ہے. اور یہ فارغ ہے, اور پھر اس کے بعد جب ان کا ملاپ ہوا ہے تو جو کچھ راز آتا اس سے بھی فارغ. آپ دیکھتے نہیں تماشے ان کے اندر ہوتے کیا رہتے ہیں. نہیں ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ بھائی بظاہر تو لگ رہی ہے سر فنڈنگ ونڈنگ مل رہی ہے, مختلف لوگوں سے کہا گیا ہے ان کو پیسے دو, ان کے جھنڈے لگواؤ, ان کے پروگرام کرو پاکٹ میں. پورے شہر سے لیبر ڈویژن بلا کے پاکٹس میں پروگرامات کر رہے ہیں, کرسیاں اس میں بھی تھوڑی ہی لگاتے ہیں, بڑا پھیلا کے پھر بھی نہیں بھر رہی ہیں. تو وہ چھوڑیں یار, ان کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں. میں تو بات یہ کر رہا تھا کہ مردم شماری میں یہ ہمارے پاس چانس موجود تھا کہ ہم کورٹ چلے جاتے اور کہتے کہ یہ مردم شماری انڈو کیجیے تاکہ, اور اس کے نتیجے میں الیکشن آگے بڑھ جاتا. ہم یہ اپنے اوپر الزام نہیں لے سکتے تھے, اس لیے ہم نے اس وقت یہ کام نہیں کیا. لیکن ہم اس مردم شماری کو چیلنج کریں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ونس یہ الیکشن ہو جائے ہم اس کو چیلنج کریں گے, ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. ان ظالموں نے چھرا گھونپ دیا ہے, ہم کراچی والوں کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے.
اچھا آپ سب یہ تو آپ نے جو ایشوز اس پہ یہ بتائیں کہ اس تیاری کے سلسلے میں انتخابی اتحاد تو مجھے نہیں لگتا آپ کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کیا کسی سے کوئی بات چیت یا سب کے ساتھ اوپن فون؟ بھائی دیکھیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بھی پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اب کون سی پارٹی ہمارے سامنے ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ٹائپ کی جو پارٹیاں ہیں جی ان سے کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں آپ بتائیں مجھے. تو اس سے لوگوں کو کیا میسج جائے گا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے آپشن بند نہیں کرتی ہیں، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ قصے ہو گئے پرانے ہیں. اب لوگوں کو ہر چیز سمجھ میں آ گئی ہے جی جی، اور لوگوں کو بھی ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے. ہم اپنے کلیئر میسج کے ساتھ عوام میں جا رہے ہیں اور یہی چیز ہمیں پے کر رہے ہیں. ہم سولو جا رہے ہیں، ہم کسی کے لیڈر کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم ایشوز پر بات کرتے ہیں، اس پر برائی کرتے ہیں، ہم افراد پہ بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ کیا غلط کیا، آپ کی پارٹی نے کام غلط کیا، اس پر ہماری مخالفت ہے. افراد کو ہم گالم گلوچ پہ یقین نہیں رکھتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی چانس موجود ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہے. وہ بھی ظاہر لوکل ایڈجسٹمنٹ ہے. لوکل ایڈجسٹمنٹ کی ہماری پالیسی ہے کہ ہم اپنے نشان پہ جائیں گے، اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے. جماعت اسلامی پورے ملک میں لوکلی کہیں پر ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کسی اچھے آدمی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو وہ ہم کر لیں گے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اگر ہو سکتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کی اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں ڈیسیشن میکنگ کا ایشو ہے. اس لیے میں کراچی کے لوگوں سے اور پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ بھی تو بہت ہی خطرناک، وہ دیکھیں نا سر، وہ ان کی پارٹی کا موقف ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں تو عوام اس کو بائے کریں نہ کریں، یہ تو عوام کے اوپر ہے نا. لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت تمام سرویز میں انہی کی طرف جا رہی ہے نا. تو یہ بھی تو سوالیہ نشان ہے نا کہ جس بیانیے کو آپ اتنا برا کہتے ہیں وہ بیانیہ بک کیوں رہا ہے جبکہ پارٹی کی لیڈرشپ بھی اندر ہے. تو یہ سوالیہ نشان تو ان ساری پارٹیوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے، اور اس حکومت کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے. اس لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیکن اس سے قطع نظر کراچی میں جو پی ٹی آئی کا سپورٹر اور ووٹر ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، اس لیے کہ کراچی کے لوگوں کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ووٹ عمران خان کے نام پر یا بلے نشان پر اگر ہم نے ڈال دیا تو وہ عمران خان کے پاس رہے گا نہیں. وہ پیپلز پارٹی جیسے ابھی بلدیات میں ہوا وہ نون لیگ یا پھر تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جہاں پر ایک اسٹرانگ چوائس موجود ہے لوگوں کے پاس جماعت اسلامی کی صورت میں، تو بجائے اس کے کہ اپنا ووٹ دے کر اپنی پارٹی کا ووٹ کسی اور کے حوالے کریں، یہ بہتر نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف چلے جائیں. تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں پی ٹی آئی کا. مصطفیٰ کمال صاحب ایک بڑا جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی سے ووٹ کی بھیک مانگنا. مصطفیٰ کمال صاحب تو کسی کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں آپ مصطفیٰ کمال صاحب کے ارشادات عالیہ کے پر تو انٹرویو نہیں دوں گا نا، وہ تو کسی کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں. اور وہ تو خالد مقبول صاحب کو جو کہہ رہے تھے پچھلے دنوں راکا ایجنٹ اور یہ وہ تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. ان کے ارشادات عالیہ پہ تو وہ خود ہی ذمہ دار ہیں، اس کو چھوڑیں. لیکن جو بات ہے حقیقت وہ یہی ہے. کراچی میں تو لوگوں نے بلدیات میں ہمیں ووٹ ڈالے ہیں نا. پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی تھی پنجاب میں، 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا. تو یہاں سب سے بڑی پارٹی کراچی میں جماعت اسلامی کیسے بن گئی نا. تو لوگ سمجھتے ہیں نا اس بات کو کہ یہاں جماعت اسلامی ہونی چاہیے. کیا کتنا قومی اور صوبائی کا کتنا کا اندازہ ہے آپ؟ اندازے سے تو ہم بات نہیں کرتے. کراچی میں سب سے بڑی پارٹی ہوں گے انشاءاللہ جس طرح بلدیات میں ہوئے تھے، اور سب سے بڑی جماعت کے طور پر ہم سامنے آئیں گے، اور سب سے زیادہ ووٹ بھی ہمارے ہوں گے، سب سے زیادہ سیٹیں بھی ہماری ہوں گی انشاءاللہ. یہ کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ایک ہے، وہ ہے اسٹریٹ کرائم. اگرچہ وہ بلدیات کے براہ راست بلدیات میں نہیں آتا ہے، اس حوالے سے آپ کا جو بلدیاتی ادارہ ہے بالخصوص کے ایم سی ہے، وہ اس میں کیا کردار ادا کرے گا؟ صوبائی گورنمنٹ کے لیے کیا آپ تجاویز دیکھیں؟ ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے. اب دیکھیں بلدیاتی ادارے سے بات آگے بڑھ گئی ہے. بلدیاتی ادارے تو اپنے حصے کا کام اگر ان کو کرنے دیا جائے تو وہی بہت غنیمت ہے. یہ تو ظاہر حکومت کا معاملہ ہے، اور اب ہم تو اسی پر بات کر رہے ہیں کہ ایسی حکومت بننی چاہیے صوبائی اور قومی کہ جو کراچی کو اہمیت دے. سیف سٹی پروجیکٹ میں دیکھیں جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں دنیا میں، کہیں بھی وہ لوکل باڈیز کے اوپر نہیں ہوتے. لوکل باڈیز کو امپاور کیا جاتا ہے، حکومتیں اس کو پیسہ فراہم کرتی ہیں، بڑے پروجیکٹ کرواتی ہیں، لیکن کرتی ایگزیکیوشن لوکل باڈیز کرتی ہے. یہاں المیہ یہ ہے کہ لوکل باڈیز کو آپ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے پروجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ ہوتے بھی نہیں ہیں اور ناکامی ہو جاتی ہے. تو سیف سٹی پروجیکٹ پہ اگر عمل درآمد، نیشنل ایکشن پلان بنا، اس میں سب چیزیں شامل تھیں. نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس میں کچھ کیا، نہ ہماری جو ہے وہ تھی حکومتیں تھیں انہوں نے کچھ کیا. حالانکہ یہ سب کی جوائنٹ میٹنگ ہوتی تھی. کراچی کا نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، پورا کراچی کا پلان بنا تھا، کمیٹی بنی تھی، اس نے یہ کام نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ چلو اب تک نہیں ہوا تو ہونا چاہیے. تو جو بھی حکومت اب صوبائی ہوگی، اور اللہ نے چاہا ہمارا اس میں بہت اہم رول ہوگا، اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں بہتر ہوں. سب بلدیاتی اداروں کو پاورفل بنانے کے لیے ایم کیو ایم نے ایک ترامیم کا ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے، وہ آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ دیکھیں انہوں نے پہلے بھی ڈرافٹ دیا تھا.
مسئلہ ڈرافٹ کا نہیں ہے, ڈرافٹ تو ہم نے ہی بنایا ہوا ہے, اور ہم نے تو ایک قرارداد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ہماری نمائندگی صرف ایک تھی, اس کے باوجود ہم نے یہ پیش کیا ہوا ہے وہاں پر, وہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا, جس میں ہم نے کہا کہ آئین میں ایک چیپٹر ہونا چاہیے باقاعدہ لوکل باڈیز کا, جس کا ہم نے بار بار اظہار بھی کیا, جیسے انڈیا میں ہے, جیسے انڈیا میں ہے اور جس طرح اور دنیا میں ہوتا ہے. جس طرح ایک گورنمنٹ ہوتی ہے وفاقی, ایک ہوتی ہے صوبائی, تو تیسری گورنمنٹ ہے جو بلدیاتی. گورنمنٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے آئین میں, لیکن 140 میں, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو وہ پورا چیپٹر ہوگا بالکل, تو اس میں پھر کسی صوبے کے لیے نہیں ہوگا کہ جب چاہیں الیکشن کرائیں, جب چاہیں نہیں کرائیں, جب چاہیں اختیار دیں, جو چاہیں دیں, سارے اختیارات متعین ہیں. ایم کیو ایم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ترامیم جمع کرائیں. ایم کیو ایم تو یہ بتائیں جب وہ چوراہے پہ بیٹھی تھی, جب ریجیم چینج کے موقع پر, اور اس کو خرید لیا گیا تھا چوراہے سے اٹھا کر, تو اس وقت بھی تو اس نے کوئی معاہدہ کیا تھا, تو وہ کس سے کیا تھا؟ اسی نون لیگ سے کیا تھا, اسی پیپلز پارٹی سے کیا تھا, انہی مولانا سے کیا تھا. تو اس معاہدے کا کیا ہوا, پہلے تو اس کا جواب دو. جس پیپلز پارٹی سے آپ نے معاہدہ کیا, جس کے نتیجے میں آپ کو گورنر ملے, جس کے نتیجے میں آپ کو ایڈمنسٹریٹر ملے, جس کے نتیجے میں آپ کو مراعات ملی, تو آپ کا نیا الائنس کون سا ہوا ہے؟ آپ تو پہلے سے الائنس میں ہیں, تو دوبارہ سے ڈاکومنٹ دیا, 5 سال بعد آپ پھر ایک اور ڈاکومنٹ دے دیں گے. یہ تھوڑی ہوتا ہے. یہ بتاؤ کیا کہ نہیں کیا, یہ بتاؤ. اچھا آپ سب یقیناً آپ کے جماعت کے امیر بھی ہیں, اور دوسری بات میں یہ بات حقیقت ہے کہ جو تربیت جہاں پہ ہوئی وہاں شخص پرستی آپ کے ہاں میٹر نہیں کرتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے, کوئی ایسا شخص, ویسے تو مختلف کوئی جماعت شاید ایسی ہو جس میں نہ ہو پاکستان میں, جس میں جماعت اسلامی کے لوگ تربیت یافتہ لوگ موجود نہ ہوں, آپ کس شخصیت کے بارے میں خواہش ظاہر کرتے کاش یہ ہماری جماعت میں آ جاتے تو اچھا ہوتا؟ نہیں, میں تو سب کے لیے سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ, مطلب دیکھیں ہم ایک دعوتی اور دینی تحریک ہیں, اور ہم اپنی پارٹی کے لیے یا پارٹی کے امیر کے لیے یا کسی کے لیے کام نہیں کرتے, بلکہ ایک نظریے اور عقیدے کے لیے کرتے ہیں, اور وہ عقیدہ ایسا ہے جو سب کا ہونا چاہیے, مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے, اور یہ کہ ہم دین کی اقامت یعنی دین کو بحیثیت نظام کے قائم کرنا چاہتے ہیں. تو میری تو خواہش ہے کہ ہر پارٹی کا ہر فرد ہمارے پاس آ جائے, پورے پاکستان جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کرے, اور جماعت اسلامی سب کے ساتھ مل کر کام کرے, نظام ہی بدل جائے. تو میں اسپیسیفک کہوں کہ اس کو کہوں یا اس کو کہوں تو وہ تھوڑا سا عجیب سا لگے گا. الحمدللہ تمام تر اختلافات کے باوجود جتنی بھی پارٹیز ہیں, ان کے لوگوں کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق بہت اچھا ہے. ہنسی مذاق کا بھی ہے, بات چیت کا بھی ہے, گپ شپ لگاتے ہیں, سب چیزوں پہ بات کرتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو موقف ہے اس سے ہم دستبردار نہیں ہوتے. تو رواداری رکھنا اور سیاسی طور پر دشمنیاں نہ پالنا, نفرتیں نہ کرنا, یہ تو ایک اچھے پولیٹیکل ورکر کی شناخت ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو اختلاف ہے ذاتی دشمنی میں تبدیل نہ ہو. اچھا آپ, میں نے دیکھا کہ آپ بہت سادہ ہیں لیکن خوش لباس ہیں, بہت ہی سادہ. یہ آپ کی اپنی پسند ہے یا پھر ہر مرد کے, کامیاب مرد کے پیچھے, وہ کہتے ہیں ناکام کے پیچھے 2 عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن یہ آپ 2 والے تو میرے خیال سے بھی نہیں. بہرحال نہیں, الحمدللہ مل جل کر ہی چلتا ہے نظام. اچھا ہاں, اور کیا بس جو اویلیبل ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے. کھانے پینے میں کوئی خاص کوئی چیز ایسی جو آپ ہر انسان کی یار جو اچھی بنی ہوئی چیز ہوتی ہے الحمدللہ اچھے طریقے سے کھاتے ہیں. اچھا, کوئی ایسی چوائس نہیں ہے. مجھے ویسے طبیعتاً سبزیاں پسند ہیں کہ بھائی اچھی ہوتی ہیں, ذرا سا اچھی طرح سے بنی ہوئی ہو. باقی تو ہر چیز جو اچھی بنی ہوئی ہے. لیکن جماعت اسلامی میں مطالعے کے بغیر اس جگہ تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے. کیا یہ مطالعہ آج بھی جاری ہے؟ کوشش کرتا ہوں, مشکل تو ہوتی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح سے یعنی جو میں اسی لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے پاس جو یہ وقت ہے نا, اس میں جو تم مطالعہ کر لو گے وہ مطالعہ تمہارے ذہنوں میں رہے گا, پیوست رہے گا, اور وہ بہت کام کرے گا. بعد میں تمہارے جھمیلے بہت بڑھ جائیں گے اور بہت مشکل میں چلے جاؤ گے. بہرحال مطالعے کو عادت بنانا چاہیے. کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کا مطالعہ تو نہیں ہو پاتا جو پہلے کیا کرتے تھے, لیکن اب بھی حالات سے باخبر رہنا, چیزوں کو پڑھتے رہنا. مثلا ابھی مڈل ایسٹ کا معاملہ ہے, جی ٹھیک ہے نا, تو میں نے کوشش کی, بلکہ میں پہلے سے دیکھ رہا تھا سچویشن کو. ایسی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس سے چند دن پہلے سے میں نے ایک حماس کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے عزام تمیمی کی, اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا, اور میں تو حیران رہ گیا کہ سچی بات ہے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. تو اس طرح اخوان کا معاملہ ہو تو وہ پڑھیں, آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو پڑھیں, اپنی جو ہے وہ مینجمنٹ کے حوالے سے چیزیں دیکھیں. پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, ایک مطالعے کی ایک ڈائیورجن یہ بھی ہو گئی ہے کہ پانی پہ بات کرنی ہے, بجلی پہ بات کرنی ہے, گیس پہ بات کرنی ہے, تو وہ صرف نظریاتی نعرے بازی سے تو آپ
پیٹ نہیں بھر سکتے. جی بالکل. آپ کو پڑھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیکٹس اینڈ فگرس کی, تو وہ بھی ایک ٹائم کنزیومنگ چیز ہوتی ہے. تو پبلک زندگی گزارنا, تنظیم کو چلانا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کرنا آسان نہیں ہے, مشکل کام. اچھا, آخر میں ہم آپ سے کہیں, کیونکہ آپ ہیں تو ہماری ہم عمر ہیں, اور نوجوانوں کے لیے کوئی خاص پیغام, ہم بھی نوجوان ہیں. نوجوانوں کے لیے بس یہ پیغام ہے کہ ایک تو امید کا دامن مت چھوڑیں, اس پاکستان سے محبت کریں. یہ پاکستان سب کو بہت کچھ دے چکا ہے اور دے گا انشاءاللہ, اور اس پاکستان میں دوبارہ سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی بہت بڑی صلاحیت موجود ہے. ابھی حالات خراب ہیں, لیکن ان حالات کو ہم خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. بے شک لوگ اپنی پڑھائی کے لیے باہر جائیں اور جاب کے لیے بھی جائیں, لیکن یہ چلن نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہماری جو کوئی زندہ بھاگ والا نہیں ہے. ہاں, بھاگ نہیں ہونا چاہیے. اس پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. ہماری ابھی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے $2.5 بلین ہے. یہ رائٹ ناؤ صرف 2 سال کے اندر اندر ہم $20 بلین پہ لے جا سکتے ہیں آرام سے. 2 سال میں اگر حکومت کوئی پراپر طریقے سے ہو تو یہ ملٹیپل کام کرنے پڑیں گے, خود بھی کام کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. میں دیکھتا ہوں نوجوان اس طرح محنت نہیں کرتے. یہی نوجوان باہر جا کے محنت کرے گا, لیکن اتنی محنت یہاں نہیں کرتا. اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہاں ہماری محنت کا پھل نہیں ملتا. لیکن لڑنا پڑے گا, گیو اپ نہیں کریں, چھوڑیں نہیں. ہم ہیں آپ کے ساتھ موجود. ہم نوجوانوں کو اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں. لوگ ہمارے والنٹیئر بنیں, ہمارے ساتھ چلیں, ہمارے ورکر بنیں, ہمارے ممبر بنیں. ہم انشاءاللہ ان کے اندر بھی صلاحیت پیدا کریں گے, اور ان کے اندر ایک قوت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئے گی, اس سے انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے گا. حافظ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ہمارا ملاقات رہے گی. ناظرین کرام, جیسے کہ آپ نے دیکھا حافظ صاحب سے کھل کر بات ہوئی ہے, کراچی کے ایشوز پہ ہوئی, بلدیات پہ ہوئی ہے, قومی سیاست پہ ہوئی ہے, اور مختلف قانون سازی پہ ہوئی ہے. امید ہے کہ آپ اس گفتگو کو سننے کے بعد اپنی آراء کو جو ہے نا مختلف شکل میں پہنچائیں گے. پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کا میزبان عبدالجبار ناصر.